بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کے فوری بعد جب آدم اور حوا کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں تو وہ شرم و ندامت میں کبھی کسی پیڑ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے، کبھی پتوں کو اپنے جسم پر چپکاتے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتے۔ تو اسی اثناء میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پکارا، افرارا منی یا آدم، اے آدم کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا، نہیں اے میرے رب، لیکن مجھے آپ سے شرم آتی ہے اور میں شرمندہ ہوں، نادم و پشیماں ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے آدم و حوا، کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ مت سمجھو کہ شیطان تمہارا خیر خواہ ہے اور یہ کہ وہ تم سے کبھی سچ بولے گا، وہ تو تمہارا پہلا اور ازلی دشمن ہے، اور یہ وہی ابلیس ہے جو قیامت کے دن انسانوں کو کہے گا، لا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ آج میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ ہی تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو۔ تو آدم علیہ السلام اپنے کیے پر نادم ہو کر روتے رہے۔ اسی دوران جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام کا تاج چھین لیا۔ تو آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ اب ان کی سزا کا وقت آ پہنچا ہے، تو وہ روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے لگے، العفو العفو یا ربی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اور پھر کہا، یا ربی الم تخلقنی بیدک، اے رب کیا آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ تو اللہ نے کہا، بلا، کیوں نہیں۔ پھر آدم نے کہا، الم تنفخ فی من روحک، اے اللہ کیا آپ نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی تھی؟ تو اللہ نے کہا، بلا، کیوں نہیں۔ تو آدم نے کہا، جب مجھے چھینک آئی تھی تو آپ نے کہا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور اے اللہ آپ کی رحمت آپ کے غضب پر حاوی ہے، اور کیا آپ نے میری تقدیر میں یہ نہ لکھا تھا کہ میں یہ عمل کروں گا؟ تو اللہ نے کہا، بلا، کیوں نہیں۔ تو آدم نے کہا، ربی افرأیت ان انا تبت هل انت راجعی الی الجنہ، اے میرے رب آپ کی کیا رائے ہے، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا آپ مجھے جنت میں لوٹا دیں گے؟ تو اللہ نے کہا، نعم یا آدم، ہاں اے آدم، ہاں اے آدم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، تو اللہ نے آدم کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کی توبہ کیوں قبول کی؟ کیونکہ وہ دونوں اپنے کیے پر نادم و پشیماں تھے اور اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ رہے تھے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارے اور نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیوں گناہ کیا اور پھر توبہ کی؟ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آدم کی تمام آل اولاد گنہگار ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام جو نبی تھے، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا، تو اگر ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے تو پھر آدم کی اولاد سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم وہی کریں گے جو ہمارے دادا آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے گناہ کا اعتراف کریں۔ گناہ کا اعتراف لازم ہے، ندامت و پشیمانی لازم ہے، اللہ کی طرف لوٹنا لازم ہے اگر کوئی نجات چاہتا ہے۔ تو یہ مت کہنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہاں، اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے۔ چنانچہ اللہ نے آدم کو معاف کر دیا، لیکن چونکہ گناہ کا کفارہ بھی تو ادا کرنا تھا، تو اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ سامعین کرام، اللہ نے آدم اور حوا کو خبردار کیا تھا کہ کہیں شیطان تمہیں جنت سے نہ نکال دے اور پھر تمہارے بخت برے نہ ہو جائیں۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى،
شقاوت عربی میں بدبختی کو کہتے ہیں، تو اب انسان کے لیے دنیا میں یہ بدبختی کا مرحلہ ہے، کیونکہ انسان کا اصل گھر تو جنت ہے۔ اسی معنی میں سورہ عصر کی آیات ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہی نیک بخت ہے۔ قصہ مختصر، آدم، حوا اور ابلیس کو جمعے کے دن زمین پر اتارا گیا۔ جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے کہا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ تو آدم اور حوا دنیا میں بس گئے اور ان کی اولاد بڑھنا شروع ہو گئی۔ حوا علیہ السلام ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو جنم دیتی، اور ان دونوں کا نکاح بڑے ہونے پر دوسرے حمل کے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی اتاری، ان کو خیر اور شر کی تمیز سکھلائی، ان کو دین عطا کیا جس کے مطابق وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت اور رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے روز اندھا اٹھائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد تعداد میں بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے قابیل رکھا، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام حابیل رکھا۔ تو حابیل جس کی شادی قابیل کی بہن سے ہونا تھی، لیکن قابیل کو اس پر اعتراض تھا اور وہ اپنی بہن سے خود شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنا ناجائز اور حرام تھا۔ تو دونوں بھائیوں میں اختلاف ہونے پر آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ فلاں لڑکی سے شادی کرے گا۔ تو حابیل جو کہ بکریاں پالتا تھا، اس نے اپنی بکریوں میں سے سب سے زیادہ فربا اور خوبصورت بھیڑ اللہ کے حضور پیش کی، جبکہ قابیل جو کہ کسان تھا، اس نے اپنے غلے میں سے سب سے کم قیمت اور نچلے درجے کا اناج اللہ کے حضور پیش کیا، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنے اپنے نذرانوں کو رکھ دیا۔ وہ دونوں انتظار کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لگ گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ تو قابیل حسد اور حقد کی آگ میں جلنے لگا، اس کا دل اپنے بھائی کے بغض سے بھر چکا تھا، وہ اپنے بھائی کی جان کے درپے ہو گیا۔ ابلیس کی طرح قابیل کے گناہ کا سبب بھی تکبر اور حسد تھا۔ پھر ایک دن موقع ملنے پر قابیل نے ایک پتھر سے حابیل کو مارنا چاہا، تو حابیل نے اسے کہا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ اے قابیل اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مجھے تو خدائے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ سامعین کرام، قابیل پر حابیل کی نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا، اس نے پتھر اٹھایا اور اس سے اپنے بھائی کے سر کو کچل دیا۔ اب جب حابیل مر گیا تو قابیل کو پریشانی ہوئی کہ اس کی میت کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ یہ وہ پہلا انسان تھا جس کی موت واقع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اس میں دوسرے کوے کو دفنا دیا۔ اب قابیل اپنے کیے پر نادم و پشیماں تھا، اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ اب کیا قابیل نے توبہ کی یا نہیں، تو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد زمین میں بڑھتی گئی اور آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث پیدا ہوئے جو انہی کی طرح نبی تھے اور آدم کے روحانی وارث تھے۔ تو آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال زندہ رہے، اور پھر ایک دن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھلوں کی حاجت ہے۔ تو ان کے بیٹے جنت کے پھلوں کی تلاش میں نکلے، تو فرشتوں سے ان کا سامنا ہوا جو آدم کی روح قبض کرنے آئے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے ابا کے لیے پھلوں کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا لوٹ جاؤ، تمہارے ابا کا وقت آن پہنچا ہے۔ انسانوں کے جد امجد، سب سے پہلے نبی اور انسان کا وقت قضا آن پہنچا ہے۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی اور ان کے بیٹوں کو
غسل اور کفن دفن کا طریقہ سکھلایا تو ان کے بیٹوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا، ان کے لیے قبر کھودی اور ان کو دفنا دیا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ تمہارا طریقہ اور سنت ہے، تم اسی طریقے سے اپنے مردوں کو دفناؤ گے۔ سامعین کرام، یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی یہ لکھ رکھا تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کریں گے اور انہیں جنت سے نکال دیا جائے گا، اور ایسا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد آدم کی آزمائش چاہتے تھے، ان سے امتحان لینا چاہتے تھے، یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حق و باطل کے درمیان قوت ارادہ اور اختیار رکھنے والا انسان آیا اللہ کی بندگی و عبادت کرتا ہے یا نہیں، وہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہے یا شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ الغرض آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اب ان کے بعد کون سے نبی دنیا میں آئے؟ لوگوں نے آدم کے بعد کیا کیا؟ کیا لوگ توحید پر قائم رہے یا شرک میں مبتلا ہو گئے؟ اس کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔